اب یہ بند کریے بس چلیے بس کریے اب رک جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرناٹکا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب عثمان غنی صاحب، بیدر کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب منصور قادری صاحب، گلبرگہ ضلع کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب عبدالرحیم صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے مرکزی ابزرور وہ اراکین بلدیہ محترم جناب محمد غوث صاحب، محترم جناب مظفر صاحب، جناب الیاس باقوان صاحب، امیدوار نارتھ گلبرگہ مجلس اتحاد المسلمین، میرے تمام مجلسی رفقا، معزز حاضرین اکرام، میری زدہ اور ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، کیونکہ آج رات سے بلکہ کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے 10 بجے سے، تو انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھ کر رخصت ہو جاؤں تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو سکے. میں ایک اور بات آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں کورونا بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ جو احتیاطی تدابیر ہم کو بتائے گئے ہیں، سماجی دوری یا سوشل ڈسٹینسنگ کو ہم برقرار رکھیں، اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی کو بخار آتا ہے یا کھانسی ہوتی ہے یا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو فوراً ان کا کووڈ کا ٹیسٹ کرائیں. اگر بیدر میں ویکسین دیا جا رہا ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے بزرگوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو ویکسین دلائیے، اور کورونا سے ہم تمام کو مل کر کووڈ سے مقابلہ کرنا ہے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہم سب مل کر اس بیماری سے چھٹکارا مل سکے. ہم کو اللہ کو بھی راضی کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اس بیماری سے اللہ ہم کو چھٹکارا دے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے جلال کو جمال میں تبدیل کر کے پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالی اس وائرس سے چھٹکارا دلائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ساتھ ہی ساتھ بھارت کے وزیر اعظم سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور کرناٹکا حکومت اور یہاں کے چیف منسٹر سے بھی کہنا چاہوں گا، بلکہ جہاں تک میری بات جا سکتی ان تمام ملک کے ذمہ داروں سے، حکومت سے، ارباب مجاز سے کہنا چاہوں گا
کہ لاک ڈاؤن کرنا یا لاک ڈاؤن کا فیصلہ لینا یہ غلط فیصلہ ثابت ہوگا۔ لاک ڈاؤن ہم نے پچھلے مارچ میں 2020 میں ملک کے وزیر اعظم نے صرف 4 گھنٹے کا موقع دیا اور پورے ملک میں لاک ڈاؤن کو لگا دیا، اور میں اس وقت بھی یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کووڈ سے مقابلہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کرنے سے کووڈ اگر ختم ہو جاتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے۔ لاک ڈاؤن سے زیادہ ہم کو ہمارے اسپتالوں کو مضبوط کرنا ہے، وہاں پر آکسیجن کا انتظام کرنا ہے، ڈاکٹرز کا، نرسز کا انتظام کرنا ہے، وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، RT-PCR یا اینٹیجن ٹیسٹنگ کروانے کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، اب ویکسینیشن لگانا ہے۔ لاک ڈاؤن لگانے سے ہمارے ملک کے غریب یا تو کورونا سے مر جائیں گے یا لاک ڈاؤن سے مر جائیں گے۔ غریب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گھر میں چراغ جلتا رہے، چولہے پر کھانا پکتا رہے، کیونکہ حکومت لاک ڈاؤن تو لگا سکتی ہے مگر ان غریبوں کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے ہم امید کرتے ہیں اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اس مرض کا علاج نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ ہم نے لاک ڈاؤن لگایا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا، کروڑوں کی تعداد میں غریب اپنے گھر سے نکل گیا۔ جو ممبئی میں تھا، بہار کا، اس کو مجبوراً جانا پڑا۔ ہزاروں کلومیٹر لوگوں کو پیدل چلنا پڑا، سائیکل پر جانا پڑا۔ بعض لوگ جو دیگر دوسری ریاستوں سے آئے تھے، ٹرین بند تھی تو ٹرین کے پٹریوں کو یہ سمجھ کر چلنا شروع کیا کہ یہ ٹرین کی پٹری پر چلوں گا تو اپنے شہر یا اپنے گاؤں کو پہنچ جاؤں گا۔ اورنگ آباد میں بدترین واقعہ ہوا کہ رات میں چلتے چلتے لوگ تھک گئے تھے، پٹری کے پاس سو گئے، ٹرین آئی اور قریب 12-15 لوگ اس کی موت ہو گئی۔ لاک ڈاؤن بیدر میں لگایا گیا تھا، ایسا لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے پرانے شہر کو ایک فوج نے گھیر لیا اور ہم تمام لوگ کچھ چین یا پاکستان کے نظر آ رہے تھے۔ یعنی ایسا ماحول کر دیا گیا تھا کہ نہیں، پرانے شہر کو بند کر دو۔ یعنی چاروں طرف سے گھیر کے آپ نے کیا کیا آپ نے غریبوں کو برباد کر دیا۔ بچے کھانے سے محروم ہو گئے، دوائیں نہیں مل سکیں۔ اسی لیے یہ حماقت کرنا ہے اگر کوئی لاک ڈاؤن کا فیصلہ لیتا ہے۔ آپ کو غریب کو کھانا پہنچانا ہے، غریب کو دوا پہنچانا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ہم دکن میں ایک کہاوت ہے نا کہ دیوانے اٹھے سر کو مسل لپٹے، تو یہی 27 تک روک کے رکھو ذرا۔ اگر یہی فیصلہ غلط لیا جائے گا، سراسر غلط فیصلہ رہے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم ایسا نہ ہو کہ 2 مئی کو بنگال، آسام، تمل ناڈو، پڈوچیری کے اسمبلی کے انتخابات کے نتیجے جیسا آئیں گے، وزیر اعظم 3 تاریخ کو 8 بجے آ کے بولیں گے بھائیو بہنوں لاک ڈاؤن۔ یعنی بنگال میں، تمل ناڈو میں، آسام میں، پڈوچیری میں وزیر اعظم بھی جا کر الیکشن کی ریلیوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، مگر یہ بڑا ہی دھوکہ ہوگا اگر 2 مئی کے بعد
بی جے پی یہ فیصلہ کرے گی چلو اب الیکشن ہو گیا اب لاک ڈاؤن کر دیں گے. یہ غلط ہوگا. یہ غریب برباد ہو جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے لاک ڈاؤن لگایا تھا. مارچ 2020 میں اس کی وجہ سے 10 کروڑ غریبوں کی نوکریاں چلے گئیں. 10 کروڑ اور قریب 25 سے 30 لاکھ کے درمیان لوگوں کی جو وائٹ کالر کام کرتے تھے ان کی تنخواہیں کم ہو گئیں. لوگ مر گئے اس میں. تو اسی لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جو غلطی نریندر مودی کی حکومت نے مارچ میں کی تھی وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے. ہاں آپ نے کرفیو لگایا, ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کرنا ہے, مگر لاک ڈاؤن کووڈ سے مقابلہ کرنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ جانتے ہیں کہ 27 اپریل کو بیدر میں بلدی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے محمد غوث کو اور مظفر صاحب کو میں نے یہاں پر خاص طور سے بھیجا ہے کہ بیدر کے بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین ایک اچھا تاریخی یہاں پر نتیجہ نکالنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آپ تمام کی تعاون کی ضرورت ہے. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو بہتر سے بہتر امیدوار ہوگا اس کا انتخاب کیا جائے. یقیناً بعض لوگوں کو ٹکٹ بھی نہیں مل سکتا ہے, بعض کو ملے گا. تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ اس فیصلے کو قبول کریے. میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ اچھے سے اچھے امیدوار کا انتخاب کا فیصلہ لیا جائے گا. کسی کی سفارش یا کسی کی چاپلوسی یا کسی کے دوستی یا محبت کی بنا پر کسی کو امیدوار نہیں بنایا جائے گا, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس وارڈ کے لیے یہ شخص موزوں رہے گا. وہ جیتنے کے بعد اس وارڈ میں, اس بلدی حلقے میں عوام کے درمیان میں رہ کر کام کروا سکے گا. اسی کرائیٹیریا کے اوپر انشاءاللہ تعالی ان کو ٹکٹ دیا جائے گا. اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں, میں کرا دوں گا, میں بول دوں گا, تو یہ آپ ان لوگوں کی باتوں پر بھروسہ مت کریے. فیصلہ جماعت لے گی اور جو اچھا امیدوار ہوگا انشاءاللہ تعالی انہی کو ہم امیدوار بنا کر آپ کے سامنے رکھیں گے. میں ایک اور بات آپ تمام سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیدر میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو آپ کو کامیاب کرنا ہے. اس لیے کہ آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے دلت سماج کے ایک بہت بڑے سینئر قائد محترم جناب سوریہ ونشی صاحب آج ہمارے ساتھ ڈائس پر بیٹھے ہیں. میری ان کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف بیدر ضلع میں بلکہ پورے کرناٹکا, حیدرآباد کرناٹکا علاقے میں اور سوریہ ونشی صاحب انشاءاللہ تعالی مل کر ہم لوگ پورے علاقوں میں دورہ کریں گے, جلسے کریں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو ونچت سماج ہے, یہ جو کمزور سماج ہے, اس کو قریب لایا جائے, دلوں کو ملایا جائے. اور مجھے افسوس بھی ہے کہ جو محنت سوریہ ونشی صاحب نے آج سے 35 سال پہلے کی تھی اور انہی کی محنت اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کی بنا پر بیدر میں یہاں پر ایک رکن اسمبلی بھی منتخب ہوا تھا, مگر میں نے سوریہ ونشی صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ اب کی بار یہ ہرگز جو پہلے ہوا تھا 26 سال پہلے نہیں ہوگا, بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے پلاننگ کے ساتھ ہم اور سوریہ ونشی صاحب کام کریں گے. اور ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں پر دلت اور مسلم سماج اور کمزور سماج کو سیاست میں ان کا جائز مقام ملے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ دونوں راہو کیتو, یہ رام اور شام کی جوڑی کانگریس اور بی جے پی کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ انہی دونوں پارٹیوں نے مل کر اقلیتوں کا اور دلت سماج کا
بہت بڑا نقصان کیا، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ کبھی بھی آپ کے درمیان سے کوئی لیڈرشپ نہ ابھرے۔ اگر کوئی جیت بھی جاتا تھا تو یہ لوگ اس کو ڈرا کر، پھسلا کر، رشوت دے کر اس کو خرید لیتے تھے، اس کے ضمیر کو خرید لیتے تھے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے جو آگے لے کر جائیں گے، اس کاز کو لے کر آگے بڑھیں گے، تاکہ اس علاقے میں، بیدر کرناٹکا کے علاقے میں دلت اور مسلم اقلیت کا سیاسی طور پر یہاں پر ان کی قیادت ابھرے۔ میں ایک اور بات آپ سے، اس کو ہٹا دیں گے، بس میں ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب مجلس الیکشن لڑتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آج کے جلسے کے بعد کل سے تمام کانگریس اور بی جے پی کے لوگ ایک ہو کر مجلس کے خلاف اپنا جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیں گے، اور کل سے ہی اخبارات میں یہ بیانات آنا شروع ہو جائیں گے کہ مجلس کو ووٹ مت دو، مجلس ووٹ کاٹنے آئی ہے۔ بی جے پی بولے گی، آر ایس ایس کے لوگ بولیں گے کہ مجلس یہاں پر آ کر ماحول کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ملک کے کونے کونے میں جا کر مجلس اتحاد المسلمین کے کام کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے ساتھ میرے مجلسی رفقا، چاہے تمل ناڈو ہو، جھارکھنڈ ہو، اتر پردیش ہو، مغربی بنگال ہو، مہاراشٹر ہو، ہم ان تمام ریاست کے مختلف مقامات پر جا کر اپنی جماعت کو، مجلس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی پسماندگی کی ہم کو شکایت ہے، اگر ہم کو یہ شکایت ہے کہ ہم سے انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ آپ کی شکایت ضرور ہے بیدر کی، مگر یہ شکایت پورے ملک میں اقلیتوں کی، مسلم اقلیت کی اور دلتوں کی ہے، اور اس کا واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ مغربی بنگال میں 27% مسلمان ہیں، 27%۔ آپ کو معلوم میرے دوست کتنے مسلمان مغربی بنگال کے جیلوں میں ہیں؟ 38%۔ کتنوں کو گورنمنٹ میں ملازمت ملی؟ 6%۔ کتنے مسلم بچے اسکول کے باہر ہیں؟ 6 اور 9 سال کے درمیان کے 16%۔ آپ بتائیے کتنے مسلم بچے بنگال میں ایجوکیشن میں ہیں؟ 11%۔ آپ کو مانے مرشید آباد اور مالدہ ضلع میں آرسینک پانی ملتا ہے، ایسڈ پانی ہوتا ہے، اس میں آرسینک پانی، گندا پانی ہوتا ہے، اور لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے سیکولرزم فلاں کیا، ہم نے یہ کیا، فلاں کیا۔ کچھ نہیں کیا۔ آج یہی ممتا بنرجی کے، ان کے الیکشن اسٹریٹجسٹ جن کا نام محترم پرشانت کشور ہیں، وہ ایک جرنلسٹ کو بٹھا کر، 10-12 جرنلسٹ کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ بنگال میں مسلمانوں کے ساتھ اپیزمنٹ ہوا، یعنی ان کی خوشامد ہوئی، اور یہ فلسفہ رہا۔ اسی لیے بنگال کے ہندو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کو موقع ملا ہے، مودی آیا ہے۔ آپ بتائیے کہ مسلمانوں کا اپیزمنٹ کب ہوا؟ یہ تو بی جے پی اور سنگھ پریوار کا کھلا جھوٹ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ہندو بھائیوں سے کہتے کہ دیکھو مسلمانوں کی خوشامد کی جا رہی ہے، اپیزمنٹ ہو رہا ہے، تشتی کرن کی راجنیتی ہو رہی ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی ایک جگہ پر آ جاؤ، میں بتانے تیار ہوں کہ ہمارے وطن عزیز کے
इंडियन मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। इंडियन मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इंडियन मुस्लिम से अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम्स को बर्बादी के दहाने तक पहुंचा दिया गया है। इंडियन मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम के छोटे बच्चे और बच्चियों को स्कूल का ड्रॉप आउट उनका मुकद्दर बना दिया गया है। इंडियन मुस्लिम से अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम्स को एब्जेक्ट पॉवर्टी में गुर्बत उनका मुकद्दर बना दिया गया है। इंडियन मुस्लिम से अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम से पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो बताओ, भारत की लोकसभा में इतने कम मुस्लिम एमपी जीत कर क्यों जाते हैं? अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो बताओ, भारत की जेलों में दलित और मुसलमान और आदिवासी अपनी आबादी से बढ़कर अपनी जेलों में क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? अपीजमेंट अगर हुआ है, अगर कोई कह रहा है आ जाओ बैठकर सामने सामने बैठकर डिबेट कर लेंगे, सिर्फ 5 मिनट के अंदर तुम अपनी चप्पलें बगलों में रखकर भाग जाओगे, मैं डराए के साथ तुमसे कह रहा हूं। मगर अल्लाह अकबर, सुनो, ममता बनर्जी भी ऐसी करते थे, सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए। अल्लाह अकबर। अब बेचारा मुसलमान, अरे बोला ना, बोली अल्लाह अकबर बोले, बड़ा खुश, अरे देखो भाई ममता बनर्जी बोले। बस जज्बाती मुसलमान आंख में आंसू लाके क्या बोले। एक बार तो उनका वीडियो मेरे को दिखाए, उन्होंने बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब हमारे लोग, मियाँ कुछ दिख रहा? कुछ भी नहीं दिखता बाबू, ये खाली आपको खुश करने के काम है। अब रमजान आ रहा, हर आदमी इफ्तार की दावत, अब तो बीजेपी भी कर रही। ये हमको जरूरत नहीं है इन चीजों की। हमको जरूरत क्या है? हमारे बच्चों को स्कूल, हमारे बच्चे बच्चियों को कॉलेज, हमारे महल्ले में पीने के पानी की लाइन, ड्रेनेज की लाइन। इंसाफ की जरूरत है, इज्जत की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। और आज भारत की जो सियासत है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, एक मंसूबाबंद तरीके से, जिसको आप सेकुलर पार्टियां बोलते ना, मैं तो कम्युनल हूं, मेरे को तो डिग्री दे चुके हैं लोग, मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी गाली देना चाहे दे दो मेरे को, मैं उसके लिए तैयार हूं। क्योंकि जितना आप मुझे बोलेंगे, मुझे यकीन है कि कुदरत उतना ज्यादा मेरा साथ देगी। मुझे तुम्हारे, और नाम है, इन तमाम सियासी पार्टियों के सर्टिफिकेट का मोहताज हूं। मैं कोई मोहताज नहीं हूं, मैं हमेशा अल्लाह का मोहताज था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम कोई सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। मगर आपको मैं बता रहा हूं, आज हर इलेक्शन आप देख लो, बंगाल का इलेक्शन हो रहा, वहां पर टीएमसी की हुकूमत ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लफ्ज मुसलमान को लिखना गवारा नहीं किया। आसाम में इलेक्शन हो रहा है, मगर वहां पर डराया जा रहा है कि कोई मुसलमान सीएम ना बन जाए। तमिलनाडु में इलेक्शन हो गया और वहां पर वो अन्नादुराई की सरजमीन, पेरियार की सरजमीन, सूर्यवंशी साहब जानते हैं पेरियार और अन्नादुराई कौन थे। वहां पर डीएमके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलती है कि हम उन लोगों को 25,000 से 1 लाख रुपया देंगे जो काशी और मथुरा और दीगर मंदिरों को जाएंगे। 1,000 करोड़ रुपये उन मंदिरों को देंगे जिसमें द्रविडियन आर्किटेक्चर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझसे 2 दिन पहले एक मोहतरमा जर्नलिस्ट है, सहाफी हैं, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया और पूछा कि असद साहब आप बहुत बोलते हैं लोगों को। मैंने कहा हाँ बोलता हूं। तो बोले नहीं,
کیا کینسر کا مقابلہ کرنا ہے یا ٹائیفائڈ یا ٹی بی کا مقابلہ کرنا ہے؟ میں نے کہا میڈم برا مت مانیے، ایک بات بولتا ہوں میں آپ کو۔ بولے بولیے۔ ہمارے پاس ہم بچپنے سے دیکھ رہے کہ ٹائیفائڈ ٹی بی ہے، ختم ہی نہیں ہوا، اب تک ہے نا، بچپنے سے سن رہے ہیں نا، ٹائیفائڈ ٹی بی، کینسر تو اب پھیل رہا، وہ بھی پھیل رہا۔ میں لائے کیا کریں گے اب؟ نہیں، کینسر کا کرنا ہے، ٹائیفائڈ ٹی بی کا کرنا علاج۔ بولا محترمہ، جب مریض جسمانی طور پر بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، اور کینسر سے بھی مر جاتے، ٹائیفائڈ ٹی بی سے بھی مر جاتے۔ سیاست میں ہم آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ اگر کوئی کینسر ہے تو لات مارو اس کو، ٹائیفائڈ ٹی بی ہے تو دیکھ کے تھوک کے بولنا تیرے کو ووٹ نہیں دے رہا ہوں، مجلس کو ووٹ دے رہا ہوں۔ یہ سیاست میں ہے۔ جسمانی ہے، ڈاکٹر سے پوچھو آپ، نہیں کینسر ہے، ارے ملا آپ کو یہ ٹائیفائڈ ٹی بی اتنے سال سے ہے تو کون لے کے آئے اس کو؟ سیاسی طور سے اگر آپ دیکھ، کون لے کے آئے اس کو؟ اور ہم لوگ بولتے نہیں فرقہ پرستی بڑھ گئی، فرقہ پرستی ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی، فرقہ پرستی ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اگر فرقہ پرستی نہیں تھی تو بابا صاحب امبیڈکر کیسا پارلیمنٹ کا الیکشن ہار گئے؟ کیسا ہار گئے بابا صاحب امبیڈکر؟ وہ آدمی جس نے بھارت کا کانسٹیٹیوشن آئین بنایا، اس کو ہرا دیا ان لوگوں نے، یہ ظالم لوگوں نے۔ اب آج آ کر آپ کو بولتے، ہمارے کو بولتے نہیں انہوں آ رہے نا، انہوں آ جائیں گے۔ ارے انہوں آؤ، تم دونوں ایک ہی ہو، تم دونوں مل کے کیا کیا ہمارے لیے بتاؤ۔ آپ بتائیے کہ جب میں آج وہ آڈیو سنا جس میں ممتا بنرجی کے الیکشن سٹریٹجسٹ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے اپیسمنٹ ہوا، یہ فلسفہ ہے۔ ارے ہماری بربادی کے فسانے بن گئے بھارت میں، میری بربادی کے فسانے بن گئے، اور آپ آ کر مجھ سے کہتے ہیں نہیں اپیسمنٹ ہوا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپیسمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ رمضان آیا، افطار کی دعوت، ایک مشاعرہ کر دیے، قوالی کر دیے، ہو گیا۔ نہیں، اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ میں ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں، ان بزرگوں سے التجا کر رہا ہوں، ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر اس دیوانے کی آواز کو سن رہے ہیں، یاد رکھو، اگر آج آپ اٹھ کر اپنی جماعت کو مضبوط نہیں کریں گے، اگر آج آپ اپنی آواز کو مضبوط نہیں بنائیں گے، اگر آج آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب نہیں کریں گے، اگر آج 2021 میں اس ملک کا دلت، اس ملک کا مسلمان، اس ملک کا آدیواسی اگر میری اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے تو یاد رکھو نقصان ہمارا ہوگا۔ پھر رو کر شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم کو متحد ہونا پڑے گا۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم فرقہ پرستی کو ہرائیں، ذمہ داری ان لوگوں کی ہے۔ اگر آج 306 بی جے پی کے ایم پی لوک سبھا میں ہیں تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ بیدر سے 2 مرتبہ بی جے پی کا ایم پی جیت گیا تو کیا اس کے ذمہ دار آپ ہیں؟ کیا آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا لوک سبھا کے الیکشن میں؟ کتنے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ڈرو مت۔ کیسا جیتا ہوں نے؟ کیسا جیتا؟ میں آ کے بولا تھا خواب میں، میں اڑ کے آیا تھا۔ کیسا جیتا انہیں؟ سوچو، آپ ہنسنے کا نہیں ہے، ایک پیغام اور فکر لے کر جاؤ۔ کیسا جیتا وہ؟ کیوں جیتا وہ؟ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے، اس کے ذمہ دار کماراسوامی کی پارٹی ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ تم اپنے لوگوں کو نہیں روک سک رہے، اپنے ووٹر کو، یہاں کے دولہے بھائی کی تلوار بن کے ہم کو بتا رہے، وہاں نہیں روکتے جا کے، وہاں بھاگ گیا انہیں موڈی کے گود میں بیٹھ کے چائے پی رہا۔ ہمارے پاس آ کر بولتے ہیں
نہیں نہیں رکھو انہوں آ گئے نا اب ہمارے سے مل کر رہو. ارے تم لوگ اس کو جتا رہے, ہم نہیں جتا رہے. آپ کا ووٹر بھاگ گیا ادھر, انہیں آر ایس ایس کی چڈی اور پینٹ پہن کے بھاگ گیا, ہم تو نہیں گئے. مگر نہیں, آپ لوگوں سیکولرزم کو زندہ رکھنا. ارے ہم خود مر جا رہے نا, کتنوں کو زندہ رکھیں گے آپ, کتنوں کی غلامی کریں گے ہم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جب بنگال کو جا کر دیکھا ہوں, مالدہ اور مرشید آباد, کیا آپ سوچ سکتے بیدر میں بیٹھ کر کہ مرشید آباد میں آرسینک پانی ورلڈ ہیلتھ کونسل کہتی ہے کہ 300 بی پی ہونا چاہیے, وہاں پر 300% زیادہ ہے. آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے. بنگال میں 38% مسلم جو ہیں وہ ماہانہ 2400-500 روپے کماتے. کوئی جی سکتا اس میں؟ یہ فرقہ پرستی نہیں ہے. اور ہم پہ الزام لگاتے ہیں. 11% بچے ہائر ایجوکیشن میں, 27% کی آبادی ہے. یہ تمام لوگ آ کر دبا رہے ہیں, دیوار کی طرف دھکیل رہے ہم کو, دیوار کی طرف ہٹ جاؤ. جس طرح کچرا صاف کرتے نا جھاڑو سے, اس طرح ہم کو کچرا سمجھ کر صاف کر رہے ہیں. یاد رکھو, میں جب تک زندہ رہا اپنی یہ بات کرتا رہوں گا. مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کو تکلیف ہو, میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں. کتنا برداشت کریں گے ہم؟ مسجد کو شہید کر دیے اور ہم سے چھین لیے, فساد کروائے, انصاف نہیں کیے, ظالم کو اقتدار دے دیے. اب بتائیے آپ, اگر اب نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھو گے؟ میری بات اگر کڑوی لگ رہی ہے تو عادت ڈالو, کیونکہ میں یہاں پر تمہارے سامنے کھڑے ہو کر چاپلوسی یا منافقت نہیں کر سکتا. میں تم کو سچائی بتا رہا ہوں جو تم کو نہیں بتائی گئی تھی. یہ سچائی ہے ہمارے دیش کی, یہ سچائی ہمارے دیش کی. یقیناً دیش سے محبت کرنا ہے اور کرتے رہیں گے, مگر دیش سے محبت کرنا الگ ہے, سیاست میں اپنا مقام پیدا کرنا یہ بھی حب الوطنی ہے. اگر بھارت سے محبت ہے تو بھارت کی سیاست میں اپنا ایک مقام پیدا کرو. ہم غلامی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے, ہم چاپلوسی کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. ڈرنا ڈرا رہے ہیں, کیوں ڈریں گے؟ کس سے ڈریں گے؟ نہیں بی جے پی آ گئی. ارے بی جے پی آ رہی تو تمہاری وجہ سے آ رہی. راہل گاندھی نہیں ہارے امیٹھی, میں ہرایا جا کے. وہاں سے گلبرگہ سے کیا نام ہے ہمارے مشہور لیڈر کا, وہاں کے کھڑگے صاحب ہار گئے, مرچی سے ٹھہرائے ان کو. عبدالرحیم مرچی لگائے جا کے, ہار گئے انہوں. اب انہوں کیا بول رہے کانگریس کے لوگ, نہیں کیسا دیے الیاس باغوان کو, ہماری سیٹ ہے. ہمارے باپ کی سیٹ ہے ہاں, یا تمہارے خاندان میں مہر میں آئی تھی وہ؟ بدر کیوں لڑ رہے؟ لڑیں گے بدر. یہ بدر کے قلعے کی دیواروں کو اللہ زبان دے گا تو پکار پکار کر کہے گی کہ مجلس کوٹ دو, وارث بنو اپنی تاریخ کے. کیوں لڑ رہے, وہاں کیوں لڑ رہے, ادھر کیوں جا رہے؟ وہ گیا زمانہ, بیٹھو بول تو بیٹھنا, اٹھو بول تو اٹھنا نہیں ہوتا. اب ہم بولیں گے بھاگ تو بھاگ. یہاں نہیں لڑنا. وہاں کیوں جا رہے آپ؟ نہیں بنگال میں کیا کریں گے؟ آپ کے جلسوں میں لوگ نہیں آئے, ملا مت آن دو. آپ کو تکلیف, پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی؟ نہیں لوگ کم ہے تو بھی آپ جوشیلی تقریر کرے. ارے دیوانے کرنا ہے, جوش پیدا کرنا ہے. جب تک جوش نہیں پیدا کریں گے ہوش میں فیصلے نہیں لے جا سکتے. اٹھانا ہے, جذبات ہلانا ہے, ہلانا ہے, ہلا کے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. آپ بتائیے وہاں 6 لڑ رہے خالی بنگال میں, پینچیش ہو گئی ان لوگوں کو. ارے کیوں لڑ رہے بھائی آپ؟ ملا کہاں سے لڑنا؟ نہیں آتے کئی کو آپ, ملا کیوں نہیں آنا؟
نہیں بنگال سے کیا ملا؟ سراج الدولہ ہمارے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے تھے، انہیں آئے پلاسی کی جنگ میں ہمارے آبا و اجداد بھی تھے، آئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماحول ہمارے وطن عزیز کا ہے۔ وہ دلی کا چیف منسٹر ہے، دلی میں فساد ہوا، دلی میں دونوں مذہب کے لوگ آپس میں لڑ رہے، کیا کیا معلوم چیف منسٹر وہاں کا؟ معلوم آپ کو کیا کیا انہیں؟ بڑا سیکولر ہے نا، انہیں اپنے آپ کو بولتا ہوں میں بہت سیکولر ہوں، بہت سیکولر ہوں۔ کیا کیا معلوم آپ کو؟ مہاتما گاندھی کی سمادھی پہ جا کے منہ کو بند کر لے کے بیٹھ گئے۔